بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ دوستو یہ وہ مرزا غلام قادیانی کے آخری کلمات تھے کہ جو اپنے سسر صاحب کو مرزا صاحب نے بلا کے کہا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، اور یہ ان کے سسر صاحب کی ایک کتاب ہے لکھی ہوئی حیات ناصر، اس کے صفحہ نمبر 14 کے اوپر یہ حوالہ درج ہے، اور یہ وہی الفاظ ہیں، یہ وہی بیماری ہے وبائی ہیضہ کہ مرزا قادیانی نے خود اپنے منہ مانگی تھی کہ میں اگر جھوٹا کذاب ہوں، دجال ہوں، تو میں پھر اس بیماری کے تحت مروں گا، اور وہی ہوا کہ مرزا غلام قادیانی کو وبائی ہیضہ نے آن لیا، اور الٹیاں بھی آ رہی تھیں، پوٹیاں بھی آ رہی تھیں، تو مرزا غلام قادیانی کی روح نکل گئی۔ اور لیکن آج کل کے جو مرزئی ہیں اس حوالے کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تم مولویوں کی اپنی پاس سے کوئی گڑی ہوئی چیز ہے، ہماری کتابوں میں ایسا کچھ نہیں لکھا۔ ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ مرزئیوں کی جو ویب سائٹ ہے الاسلام.org، اس کے اوپر پہلے یہ کتاب رکھی ہوتی تھی حیات ناصر، لیکن پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا ہے کہ ان کو اس کتاب کو ہی اٹھا دیا ان لوگوں نے، اور اب چونکہ یہ کتاب مختلف لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہوئی تھی، اور مرزئیوں نے بھی یقینی سی باتیں ان کے کمپیوٹروں کے اندر یہ رکھی ہوئی تھی، تو ایک مرزئی نے بلکہ ان کی اپنی کمیونٹی نے اس کو آرچیو ویب سائٹ کے اوپر بھی اپلوڈ کی ہے۔ یہ آرچیو ویب سائٹ ہے، اور یہ اسلام احمدیہ گیلری، یہ مرزئیوں کی اپنی، یہ مرزا مسرور صاحب کی بنائی ہوئی یہ گیلری ہے، جس میں نایاب کتابیں، جس میں مرزا غلام قادیانی کے من گڑت عقیدے کو تقویت ملتی ہے، وہ ساری کتابیں اٹھا کے اور کچھ اپنے پاس سے قطع برید کر کے اور کچھ اس طرح خلط ملط کر کے ادھر کتابیں رکھی ہوئی، انگلش میں، اردو میں، عربی میں، اور بھی زبانوں کے اندر آپ کو مل جائیں گی۔ یہاں وہ کتاب جو ہماری زیر بحث ہے، وہ کتاب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ ہے جی حیات ناصر بائے یعقوب علی عرفانی۔ یعقوب علی عرفانی صاحب کی یہ کتاب، اور اس میں وہ حوالہ بھی درج ہے کہ جس میں مرزا غلام قادیانی نے اپنے سسر میر ناصر صاحب کو کہا تھا کہ مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ جناب یہ کتاب ہے حیات ناصر، اس کا صفحہ نمبر یہ 14 ہے، نیچے آپ جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بڑی اور سخت تبدیلی میرے حال پر پیدا ہوئی، اور ایسی سخت مصیبت نازل ہوئی کہ جس کی تلافی بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا میری تکلیف کو کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت صاحب جس رات کو بیمار ہوئے، اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا تھا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی صاف بات میرے خیال میں نہیں فرمائی، یہاں تک کہ دوسرے روز 10 بجے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں آپ اندازہ کر سکتے ہیں مرزئی آج اس عبارت کو پہلے نمبر پہ تو مانتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی مرزئی مان بھی لیتا ہے تو وہ اس کی تعبیر یہ کرتا ہے کہ لو جی یہ تو میر ناصر صاحب سے تو پوچھا تھا مرزا قادیانی نے، جیسا کہ یہ دیکھیں یہ مرزئیوں کی اپنی ویب سائٹ ہے الاسلام.org، اس کے اوپر بھی وفات پر اعتراض کا جواب۔ ادھر یہ جی میر صاحب یعنی حضرت صاحب کے جو سسر ہیں، وہ ان کو کہا جا رہا ہے جی مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ حیات ناصر یعقوب علی عرفانی کی یہ کتاب، اور نیچے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اصل میں تو استفسار کیا جا رہا تھا، وہ تو پوچھ رہے تھے کہ آیا مجھے وبائی ہیضہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ یہاں دیکھیں ہم
حضرت میر ناصر نواب صاحب کے صرف ایک روایت ہے جو حضرت مسیح کے مکذبین ایسے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ گویا آپ کو وفات کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے دعویٰ میں صادق نہ تھے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ حضرت میر ناصر نواب کی اس روایت سے یہ نتیجہ نکالنا کہ واقعتاً مسیح کو وبائی ہیضہ ہو گیا تھا بالکل غلط بات ہے۔ اس فکرے کا مطلب تو صرف اس قدر ہے کہ حضرت مسیح نے حضرت میر صاحب سے استفسار کیا۔ یہ استفسار دیکھیں، مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے، یعنی سوالیہ نشان بھی آگے ڈال دیا لوگوں کو دجل فریب دینے کے لیے، لیکن آپ اصل کتاب میں جا کے دیکھیں گے تو کوئی سوالیہ نشان بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ اصل کتاب اور اس کا یہ سکین آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی سوالیہ نشان بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک آج کل کے مرزائیوں کے اندر نیا ایک طریقہ یہ پھیلا ہے کہ یہ سوالیہ نشان ڈال کے یہ لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو ہم نے پوچھا تھا، اور مرزا قادیانی نے تو صرف پوچھا تھا میر صاحب سے کہ وہ مجھے وبائی ہیضہ ہوا ہے کہ نہیں۔ یہاں میرا سوال یہ ہے مرزائیوں سے کہ حکیم کون تھا؟ میر ناصر حکیم تھا یا مرزا قادیانی حکیم تھا؟ آپ لوگ تو یہ کہتے ہو کہ مرزا قادیانی سب سے بڑا حکیم تھا، وہ لوگوں کو دعائیاں بھی دیتا تھا اور فلاں کو بھی شفا ہوئی تو فلاں کو بھی شفا ہوئی، اور حالانکہ میر ناصر جو ہے وہ جو مرزے کا سسر ہے وہ تو حکیم بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مریض کا کام ہوتا ہے کہ حکیم سے پوچھے کہ آیا مجھے یہ مرض ہوا ہے کہ نہیں، جبکہ یہاں تو الٹا کام ہو گیا ہے کہ وہ میر ناصر تو ویسے ہی بیچارہ جو ہے نا وہ دھوکے میں ہی مارا گیا ہے، مرزا قادیانی تو یہ سب سے بڑا حکیم بننے کی کوشش کر، اور حکیم پوچھ رہا ہے مریض سے کہ مجھے بتاؤ کہ مجھے جو ہے نا وبائی ہیضہ ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ اصل میں مرزائیوں کا ایک دھوکہ، فریب، فراڈ، دجل ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی وبائی ہیضے کا ہی شکار ہوا تھا۔ یہ مرزے کی منہ منگی موت تھی، اور اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں سیرت المہدی جو مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھی ہے اپنے باپ کی سوانح حیات کے اوپر۔ اس کا صفحہ نمبر اٹھائیں ذرا، صفحہ 9 ہے، 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے۔ اس میں واضح طور پہ لکھا ہے مرزے کو الٹیاں بھی آ رہی ہیں، پیچس بھی آ رہے ہیں، پوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور ہیضے کے اندر یہی ہوتا ہے، الٹیاں بھی آتی ہیں، پوٹیاں وغیرہ، اور یہ دونوں چیزیں یکجا چل رہی ہوتی ہیں، اور مرزا کے ساتھ بھی وہی معاملے تھے۔ یہ اصل میں منہ مانگی موت تھی جو مرزا کو آئی تھی، اور جس کی پاداش میں مرزا واصل جہنم ہوا، اور چونکہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا مرزا قادیانی نے تو وہ بائی ہیضے کا شکار ہو گیا۔ اور یہ ہے جی مرکزی حوالہ جو ہم نے آپ کو دکھانا تھا مرزائیوں کی اپنی ویب سائٹ سے۔ مرزائیوں نے جو اپلوڈ کی ہے ویب سائٹ کے اوپر یہ کتاب حیات ناصر، اور اس کا یہ حوالہ ہم نے دکھا دیا۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اس کتاب کو یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ مرزائیوں نے اپنی ویب سائٹ یہ الاسلام.org سے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہوا ہے، یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دیں گے۔ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کو جلد از جلد ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔